لائن پہ کراچی سے موجود ہے تنظیمات المدارس پاکستان کے سربراہ اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین ممتاز عالم دین جناب مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ جو کچھ ہوا جڑاوالا میں، اس پہ آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اقلیت یا مائنارٹی کی جو اصطلاح ہے اس کو پاکستان میں ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں مائنارٹی کے لفظ سے غیر مسلم کا معنی سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ یہاں ہندو اقلیت میں ہیں تو ہندوستان میں 22 کروڑ ہونے کے باوجود مسلمان اقلیت میں ہیں، سو ہم سب پاکستانی ہیں، ہم مسلم پاکستانی، غیر مسلم پاکستانی، اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور نے سب کو جان و مال اور آبرو اور اپنے طریقے پر عبادت کے کرنے کے تحفظ کی گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، اس لیے وہ پاکستان کے برابر کے شہری ہیں اور انہیں برابر کا شہری تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بے شک۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ جڑاوالا میں ہوا یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور ہم غیر مشروط طور پر اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک جامع تحقیقات ہونی چاہیے، ذمہ داران کو سزا دی جانی چاہیے، اور قانون کو ہاتھ میں لینا یہ پاکستان کے نظام آئین و قانون میں بھی درست نہیں ہے اور اسلامی تعلیمات کی روح سے بھی درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ مقامی انتظامیہ نے جو تساہل برتا اور غفلت کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا اور بروقت اقدام کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کوئی طے شدہ منصوبہ تو نہیں تھا، بائی ڈیزائن تو نہیں تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کی آڑ میں قرآن کریم کی بے حرمتی اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کے مسئلے کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اس طرح کی شکایت سامنے آئے تو پولیس اور انتظامیہ بروقت کارروائی کرے تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں اور خود بخود اقدام کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جناب قاضی فائز عیسیٰ بھی وہاں پر گئے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر چاہیے یہ کہ اس مسئلے کی ایک جامع کمپریہنسو اور مکمل تحقیق ہونی چاہیے، اور میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کروں گا کہ پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں کی جان، مال اور آبرو کا تحفظ حکومت و ریاست کی ذمہ داری ہے، اور انہیں اپنی عبادت گاہوں میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی بھی آزادی ہے۔ اسلام ان کے ان حقوق کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت جوائن کیا ہے تحریک لبیک پاکستان کے خیبر پختونخوا کے سربراہ جناب ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی رائے جاننا چاہوں گا یہ جو جڑاوالا میں جو کچھ ہوا ہے اس سے متعلق۔ جی بالکل، صافی صاحب جو بھی ہوا ہے اور جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے تقریباً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔
انتہائی قابل مذمت واقعات ہے، اور جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو جو غیر مسلموں کے ایک اسلامی ریاست میں حقوق کے بیان کیے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر تو جو غیر مسلم ہے وہ ذمہ بھی نہیں ہے، معاہد ہے، تو یہ مسلسل اس طرح کے واقعات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اصل میں صافی صاحب دو باتیں ہیں جو پہلے مرحلے میں، وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ایک معاہد، یعنی یہ بات تو بالکل واضح ہے جو آپ نے کہا کہ اسلام نے اس کے حقوق واضح کر دیے ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے اگر بغیر کسی صرف اس کے کفر کی وجہ سے معاہد کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی بات کی اور اس کے ساتھ زیادتی کی تو فرماتے انا حجی جو یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے طرف سے اس کا مقدمہ لڑوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو اس طرح کے واقعات، یعنی اقلیتوں کے لیے تو پاکستان سب سے ایک محفوظ ملک بھی ہے اور خوش نصیب ہے یہاں کی اقلیت۔ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ خوش نصیب اس وجہ سے ہیں کہ یہاں پر تو اگر ہم پڑوسی ملک میں دیکھیں، بھارت کے صوبے میں دیکھیں، پچھلے چند مہینوں میں منی پور میں تقریباً 300 چرچ جلائے گئے، 300 سے زیادہ چرچ، ہزاروں عیسائیوں کو بے گھر کیا گیا، لیکن ادھر اتنا جو ہے نا اس کے لیے نہ کوئی رویا، نہ اتنا ادھر کوئی کسی نے آگے معاملات کی۔ یہاں پر لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے نمونہ تو پڑوسی ملک نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور خلفائے راشدین ہے۔ اپنی بات جی بالکل، میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ یہاں خوش نصیب اس وجہ سے ہیں، خوش نصیب اس وجہ سے ہیں کہ یہاں پر چرچ جلائے گئے جو کہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے، جس کی ہم بالکل کوئی بھی مسلمان اس کی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا بلکہ مذمت ہی کرے گا۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پھر بھی بڑے سے لے کر چھوٹے تک، اور حتیٰ کہ وہ لوگ بھی مذمت کر رہے ہیں جنہوں نے یعنی 260 ورث کو زندہ جلایا، وہ بھی مذمت کر رہے ہیں۔ وارثین ممبر و محراب بھی مذمتیں کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر اکثر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے مسجد رحمت للعالمین کی فرش جو ہے نا وہ شہیدوں کے خون سے لال ہو چکا ہے، لیکن کوئی اس کے لیے نہیں رویا، نہ کسی نے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگی، نہ کہ ان کے لیے رویا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو اقلیتیں ہیں وہ محفوظ ہے۔ اس طرح کے واقعات اگر ہو جاتے ہیں جو کہ نہ ہونے چاہیے، پھر بھی آواز بھرپور طریقے سے اٹھ جاتا ہے، اور اقلیتوں کی حقوق کے لیے تمام لوگ جو ہے نا وہ بیک آواز